حائضہ سے صحبت کرنے کی ممانعت. حیض کی حالت میں عورت سے مجامت کرنا سخت گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فاعتزلوا النساء فی المحیض، یعنی واضح قرآن کا حکم ہے. پس ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کشی کرو، یعنی کنارہ کشی سے مراد لین دین اور بالکل تعلق ختم کرنا نہیں، مراد یہاں پر سیکشل انٹرکورس ہے، یعنی صحبت نہ کرو. اگر کوئی اس گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بحالت حیض اپنی عورت سے صحبت کرے تو اسے چاہیے کہ نصف دینار صدقہ کرے. دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے، تو نصف دینار 2.25 ماشے سونا ہوا. 2.25 ماشے سونے کی قیمت صدقہ کرے، یعنی کسی مستحق کو دے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے. مزی کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت طاقتور جوان تھے، آپ کو اکثر مزی آتی. آپ کو مسئلہ معلوم نہ تھا کہ مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اس لیے بالمشافہ دریافت کرتے حجاب آیا، یعنی آپ کو شرم محسوس ہوئی. تو اپنے دوست مقداد سے کہا کہ وہ مسئلہ دریافت کریں. حضرت مقداد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ نے فرمایا مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مزی خارج ہو تو آلہ تناسل کو دھو لو اور وضو کر لو. نیز فرمایا اور کپڑے پر جہاں مزی لگی ہو ایک چلو پانی لے کر چھڑک لینا کافی ہے. اب اس میں یہ جو مختلف ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں ان میں فرق کیا ہے، یعنی مزی اور منی کا فرق کیا ہے. مزی اس چپکتے ہوئے لیسدار پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت ذکر کے سرے پر نمودار ہوتا ہے، یعنی کہ جو اچھل کر نہیں نکلتا بلکہ ویسے ہی ویٹنس ہوتی. اور منی عضو مخصوص سے لذت اور جوش کے ساتھ ٹپک کر خارج ہونے والا سفید مادہ ہوتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے. اس کے خروج سے آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے. ودی وہ گاڑھا سفید پانی جو پیشاب سے قبل یا بعد خارج ہوتا ہے، اس کے نکلنے پر غسل کرنا ضروری نہیں. یا اسی طرح لیکوریا بھی اس میں آ جاتا ہے. جن عورتوں کو سفید رطوبت یعنی لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے اس سے بھی غسل لازم نہیں ہوتا، حسب معمول نمازیں ادا کرنی چاہیے. لیکوریا کا جو سیکریشن ہے اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو اسی طرح چلو بھر پانی سے اس کو صاف کر لینا چاہیے. حائضہ کو چھونا اور اس کے ساتھ کھانا جائز ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عورت حیض سے ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ سے ہر کام کرو سوائے جماع کے، یعنی حائضہ سے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، اسے چھونا، بوس و کنار وغیرہ سب جائز ہے سوائے مجامت کے. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حالت حیض میں ازار باندھنے کا حکم دیتے، سو میں ازار باندھتی. آپ مجھے گلے لگاتے اور میں حیض والی ہوتی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی اعتکاف گاہ سے مجھے بوریا پکڑانے کا حکم دیا. رگ، بوریا کیا ہوتا ہے؟ رگ یعنی کپڑے کا پیس، یہ جے نماز جیسے ہوتی. میں نے کہا میں حائضہ ہوں. آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اس حدیث سے لا علمی کی بنا پر آج تک لوگ تسبیح کو ہاتھ نہیں لگانا، جے نماز کو ہاتھ نہیں لگانا، جے نماز پہ بیٹھنا نہیں، اور اگر حالت حیض میں کوئی کپڑے پہنے تو دوبارہ نہیں پہن کے نماز ان میں پڑھنی، یا یہ کہ بستر کی چادریں وغیرہ دھونا ہے، یا اور بہت سے تردد کیے جاتے ہیں. تو یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں، ان کی کچھ حقیقت نہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی. اب یہاں بھی آپ دیکھیے بہت سی خواتین پوچھتی ہیں کہ کیا ہم اس حالت میں قرآن کی مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں، وہاں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں. تو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے جبکہ حضرت عائشہ حیض سے ہوتی. حائضہ کے قرآن پڑھنے کی کراہت. اب حائضہ خود کیا کرے؟ کیا قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں، ذکر کر سکتی ہے یا نہیں؟ حالت جنابت اور حیض میں قرآن حکیم کی تلاوت کے حرام ہونے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یعنی حرام نہیں ہے پڑھنا، مگر ان حالتوں میں مکروہ ضرور ہے، یعنی پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان تلاوت کی غرض سے صبح بیٹھ کر قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھے. ہاں اگر کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کچھ پڑھ رہا ہے تو اس کی رخصت ہے. مہاجر بن قنفس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت پیشاب کسی نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہ دیا.
فراغت کے بعد آپ نے وضو کیا اور فرمایا میں نے مناسب نہ سمجھا کہ طہارت کے بغیر سلام کا جواب دوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ طہارت کے بغیر کہ جب اگر کسی نے وضو نہیں کیا ہو تو وہ سلام کا جواب نہ دے, یا اگر آپ بے وضو ہیں کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ جواب نہ دے کہ میرا وضو نہیں ہے. اس سے مراد یہ کہ عین اس حالت میں کہ جب انسان ٹوائلٹ میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کے جسم سے کچھ نکل رہا ہو اور کوئی سلام کرے اور وہ ساتھ ہی سلام کا جواب دینا شروع کر دے تو اس حالت میں دینا جائز ہے. اب حیض کی بھی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے نا کہ مسلسل بعض اوقات کچھ سیکریشن ہوتی رہتی ہے, تو ایسی صورت میں اگر انسان عبادت کی غرض سے تلاوت کر رہا ہے تو یہ درست نہیں. ہاں تعلیم کی غرض سے اس کی اجازت موجود ہے کیونکہ حرام بہرحال نہیں ہے. جب حدث اصغر کی حالت میں سلام کا جواب دینا مکروہ ہوا تو جنبی کا قرآن کی تلاوت کرنا بالاولی یعنی زیادہ مکروہ ہوا. البتہ باقی اذکار کی بابت امام نووی فرماتے ہیں جنبی کے لیے تسبیح اور تحمید, تکبیر اور دیگر دعائیں اور اذکار بالاجماع جائز ہیں. یعنی صبح شام کی دعائیں ہیں یا گھر سے نکلنے کی یا داخل ہونے کی یا جتنے بھی ذکر اذکار کی قسمیں ہیں یہ ساری کی ساری بالاجماع جائز ہیں کہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ سب پڑھ سکتا ہے, خواہ حالت جنابت میں ہو یا پھر حیض میں. اس کی دلیل حضرت عائشہ کی حدیث ہے, آپ فرماتی ہیں میں ایام حج میں حائضہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب تھا؟ یعنی حالت حیض میں ہر وہ کام کرو جو حاجی کر رہے ہیں سوائے طواف کے, اور نماز تو ویسے ہی انڈرسٹوڈ تھی کہ اس حالت میں نہیں پڑھنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے حاجی باقی کیا کام کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں, ذکر اذکار دعائیں مانگتے ہیں. اور بہت سی خواتین حج پہ جاتے ہوئے کیا ہم ٹیبلٹس لے لیں, کیا ہم, تو یہ فطرت کے نظام میں مداخلت ہے. جب رخصت ہے سب دعائیں وغیرہ آپ پڑھ سکتے, صرف طواف نہیں کر سکتے تو پاک ہو کے کر لیں, لیکن کوئی بھی ان نیچرل طریقہ اختیار نہ کریں کہ جس سے آپ کا جسم بوجھل ہو جائے, آپ سست ہو جائیں اور آپ دعائیں مانگنے کے بھی قابل نہ ہوں. کیونکہ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کے سسٹم میں کوئی بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر وہ مینٹلی, ایموشنلی, فزیکلی ہر لحاظ سے تھک جاتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ سارا حج کا عرصہ ایک کربناک کیفیت میں گزاریں جس میں آپ کی کسی عبادت میں کوئی خشوع نہ ہو, تو بہتر ہے کہ جو چیز اللہ نے لکھ دی ہے وہ اپنے وقت پر ہو, اس دوران صرف طواف سے اجتناب کیا جائے اور باقی سب کام ذکر اذکار جو بھی رمی کرنا ہے, وقوف عرفات ہے, سب کچھ اپنے طریقے کے مطابق کیا چلا جاتا رہے. پہلے سعی کا علاقہ جو تھا سعی کی اجازت تھی, لیکن اب سعی بھی مسجد میں آ گئی, مسعی بھی مسجد میں آ گئی, تو جہاں سے مسجد شروع ہوئی وہاں سے داخلہ بند ہو گیا. الا عابری سبیل, کہ کوئی آپ کو گزرنے کی ضرورت پیش آئی یا اندر کوئی بیٹھا ہوا اس کو بلانا ہے تو وہ گزر کے دے کے واپس آ جائے, بیٹھے نہیں, گزرنے کی اجازت ہوتی ہے مسجد. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں کو بھی عید کے روز عیدگاہ جانے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں. تو تکبیر میں بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے, اور ان کی دعا کے ساتھ دعا کریں لیکن نماز نہ پڑھیں. تو جو چیز بصراحت ممنوع ہے وہ کیا ہے؟ نماز اور طواف, باقی کچھ بھی ممنوع نہیں, یعنی عبادات میں سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حائضہ اور جنبی ذکر اذکار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.